آج ہم 20ویں صدی کے سب سے عجیب اور پراسرار واقعات میں سے ایک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سیدھا اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ ایک سوال دیاتلوف پاس واقعے کا مرکز ہے۔ سوچیں ذرا، وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ 9 انتہائی ماہر کوہ پیما اپنا خیمہ اندر سے پھاڑ کر -40 ڈگری کی برفانی رات میں جوتوں کے بغیر ہی بھاگ کھڑے ہوں؟ یہ معمہ فروری 1959 میں سوویت یونین کے ایک دور دراز پہاڑ پر شروع ہوا۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے 26 فروری 1959 کو، جب ایک ریسکیو ٹیم خولت سیاخل یعنی مردہ پہاڑ کی ڈھلوان پر پہنچی، اور جو انہوں نے وہاں دیکھا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہیں وہاں اس گروپ کا خیمہ ملا جو پوری طرح لاوارث تھا، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ خیمہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے کاٹا گیا تھا۔ سارا سامان، گرم کپڑے، جوتے، سب کچھ وہیں موجود تھا، یعنی وہ چیزیں جن کے بغیر اس شدید سردی میں بچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اور پھر وہاں جو ثبوت ملے اس نے معاملے کو اور بھی الجھا دیا۔ برف پر 9 لوگوں کے قدموں کے نشان تھے، کچھ کے پاؤں بالکل ننگے، کچھ نے صرف جرابیں پہنی ہوئی تھیں۔ یہ نشانات 1.5 کلومیٹر دور جنگل کی طرف جا رہے تھے، لیکن وہاں لڑائی جھگڑے یا کسی اور شخص کی موجودگی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی انجانے خوف سے اچانک بھاگے ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ 9 لوگ تھے کون، اور کیوں ان کا تجربہ کار ہونا اس کہانی کو اتنا عجیب بنا دیتا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی عام شوقیہ لوگوں کا گروپ نہیں تھا۔ یہ سب کے سب گریڈ 2 سرٹیفائیڈ انتہائی تجربہ کار کوہ پیما تھے، اور وہ اس سے بھی مشکل یعنی گریڈ 3 ٹریک پر جا رہے تھے، جو سوویت یونین میں سب سے اونچا درجہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کی مہارت اور تجربہ ہی اس واقعے کو سمجھ سے بالاتر بنا دیتا ہے۔ جب ان کوہ پیماؤں کی تلاش شروع ہوئی تو وہ 2 مرحلوں میں مکمل ہوئی، اور ہر مرحلے نے ایک بالکل مختلف اور زیادہ خوفناک کہانی سنائی۔ پہلے تو ریسکیو ٹیم کو 5 لوگوں کی لاشیں ملیں۔ ان میں گروپ لیڈر ایگور دیاتلوف بھی شامل تھا۔ یہ لاشیں ایک درخت کے نیچے جلائی گئی آگ کے قریب اور خیمے کی طرف واپس جاتی ہوئی ڈھلوان پر بکھری ہوئی تھیں۔ شروع میں تو یہی لگا کہ یہ ایک افسوسناک حادثہ ہے۔ سب نے یہی سمجھا کہ وہ شدید سردی یعنی ہائپوتھرمیا کی وجہ سے مر گئے۔ حالانکہ ایک ہی کھوپڑی پر چھوٹا سا فریکچر تھا، لیکن اس سے موت کی وجہ نہیں مانا گیا۔ معاملہ سیدھا سادہ لگ رہا تھا، لیکن ایسا تھا نہیں۔ 2 مہینے بعد جب برف پگھلی تو باقی 4 لاشیں ایک گہری کھائی میں تقریباً 4 میٹر برف کے نیچے سے ملے، اور ان کی حالت نے تفتیش کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ان 4 لوگوں کو شدید اندرونی چوٹیں آئی تھیں۔ ایک کی کھوپڑی بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی، 2 کی سینے کی ہڈیاں چکنا چور تھیں۔ میڈیکل ایگزامینر کے مطابق یہ چوٹیں ایسی تھیں جیسے کوئی تیز رفتار کار سے ٹکرایا ہو، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان کے جسم پر باہر کوئی بڑے زخم نہیں تھے۔ اور پھر ایک ایسی تفصیل سامنے آئی جو سب سے زیادہ پریشان کن تھی۔ ایک خاتون کوہ پیما لودمیلا ڈوبینینا کی زبان اور آنکھیں غائب تھیں۔ اگرچہ تفتیش کاروں نے کہا کہ شاید بہتے پانی اور جانوروں کی وجہ سے ایسا ہوا ہو، لیکن یہ بات آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ اب اتنے سالوں بعد 2020 میں روسی حکام نے اس کیس کو باقاعدہ طور پر بند کر دیا اور وجہ بتائی ایک قدرتی آفت۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سرکاری تھیوری ہے کیا اور اس میں کتنا وزن ہے۔ سرکاری نتیجے کے مطابق، جسے 2021 کے ایک سوئس ماڈل نے بھی سپورٹ کیا، ایک چھوٹا سا برفانی تودہ جسے سلیب ایولنچ کہتے ہیں، ان کے خیمے سے ٹکرایا تھا۔ اسی وجہ سے وہ گھبرا کر باہر بھاگے اور انہیں وہ شدید چوٹیں آئیں۔ اب ایک طرف تو یہ تھیوری کچھ چیزوں کی وضاحت کرتی ہے، جیسے خیمے سے اچانک بھاگنا، لیکن دوسری طرف بہت سے سوال بھی اٹھتے ہیں۔ مثلاً وہ ڈھلوان اتنی تیز نہیں تھی کہ وہاں برفانی تودہ گرے، وہاں تودے کا کوئی ملبہ بھی نہیں ملا، اور سب سے اہم، قدموں کے نشانات چلنے کے تھے، گھبرا کر بھاگنے کے نہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ اس تھیوری کو نہیں مانتے۔ اب چونکہ سرکاری تھیوری میں اتنے جھول ہیں تو ظاہر ہے سالوں کے دوران اس واقعے کی وضاحت کے لیے کئی اور تھیوریز بھی سامنے آئی ہیں۔ ایک تھیوری کیٹابیٹک ونڈ کی ہے۔ یہ ایک بہت ہی نایاب اور شدید قسم کی ہوا ہوتی ہے جو اچانک پہاڑ سے نیچے آتی ہے۔
ہو سکتا ہے کہ اتنی تیز ہوا چلی ہو کہ خیمے میں رہنا ناممکن ہو گیا ہو اور انہیں جنگل میں پناہ لینے کے لیے بھاگنا پڑا ہو۔ ایک اور بہت دلچسپ تھیوری انفرا ساؤنڈ کی ہے، یعنی پہاڑ اور ہوا کے ٹکراؤ سے ایک ایسی آواز پیدا ہوئی جو سنائی تو نہیں دیتی، لیکن انسانی دماغ پر اثر کر کے شدید خوف اور گھبراہٹ پیدا کر سکتی ہے۔ اس تھیوری کے مطابق وہ کسی نظر آنے والے خطرے سے نہیں بلکہ ایک نفسیاتی حملے سے بھاگ رہے تھے۔ اور پھر ایک تھیوری ایسی بھی ہے جو خفیہ فوجی تجربات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس علاقے میں اکثر فوجی ٹیسٹ ہوتے تھے۔ اس تھیوری کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ ایک اور گروپ نے اس رات آسمان پر عجیب نارنجی رنگ کے گولے دیکھے تھے، اور حکومت نے بھی شروع میں اس کیس کی فائلیں خفیہ رکھی تھیں۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ 1959 کی جو اصل تفتیش تھی وہ بھی کسی ٹھوس نتیجے پر نہیں پہنچ سکی تھی۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں بس اتنا لکھا کہ کوہ پرما ایک زبردست قدرتی قوت کی وجہ سے ہلاک ہوئے، یعنی وہ بھی ٹھیک نہیں بتا سکے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ آج 60 سال سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی کوئی ایک تھیوری ایسی نہیں ہے جو اس واقعے کی ہر عجیب و غریب تفصیل کی وضاحت کر سکے۔ کیا یہ بس حادثات کا ایک المناک سلسلہ تھا، یا پھر کوئی ایسا راز تھا جو ان 9 لوگوں کے ساتھ ہی برف میں دفن ہو گیا؟ یہ سوال آج بھی دیاتلوف پاس واقعے کو تاریخ کے سب سے بڑے اور نہ سلجھنے والے معموں میں سے ایک بنائے ہوئے ہے۔